اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی آدائهم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح وقال فی مکان آخر فی وقت آخر ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا صلوات بھیجیے محمد روزانہ کی مانند آپ حضرات کی خدمت میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ارشادات کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جو دو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، اس میں پہلی حدیث میں حضور نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں دو سچائیوں کو، دو حقیقتوں کو، دو عظمتوں کو، دو فضیلتوں کو، ہماری دو ضرورتوں کو پیش فرمایا ہے۔ ہم سب سفر میں ہیں، آخرت ہماری منزل ہے۔ اگر سیدھے راستے پہ چلیں گے تو منزل نجات تک پہنچیں گے، ورنہ غلط راستہ بھی کہیں نہ کہیں پہنچا دے گا، مگر وہ ٹھکانہ صحیح ٹھکانہ نہ ہوگا۔ چاروں طرف سے جب گناہوں کا، برائیوں کا ماحول ہو اور حملہ ہو تو ایک طوفان جیسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ خواہشات نفس کا طوفان، وسوسوں کا طوفان، غرور اور تکبر اور دکھاوے کا طوفان، گناہوں کا طوفان، بے شمار نظریات کا طوفان۔ اس طوفان میں پھر وہ کشتی چاہیے جو ساحل نجات تک پہنچائے۔ اس لیے حضور نے ہماری ہدایت کے دو بنیادی اصول جاتے جاتے، بلکہ جس دن سے دین کو پہنچانا شروع کیا اسی دن سے بتانا شروع کر دیے، اور جاتے جاتے ان کو بتاتے رہے اور ان پر زور دیتے رہے۔ ایک قرآن کریم اور ایک اہل بیت علیہ السلام، اور یہ فرما دیا کہ ان سے جڑے رہو گے، ان سے ملے رہو گے، ان سے وابستہ رہو گے، ان کو سنبھالے رکھو گے، ان کو پکڑے رکھو گے، ان کو زندگی میں بسائے رکھو گے، ان کی باتیں سمجھا کرو گے، ان کی باتیں مانا کرو گے، ان کی باتوں پہ عمل کیا کرو گے تو نجات پاؤ گے۔ اس نظام نجات و ہدایت میں خصوصیت سے پروردگار عالم نے جو ڈیزائن کیا
نبوت اور رسالت و امامت کے آگے ان میں سے ایک مرکزی وجود ہمارے امام حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، ورنہ سارے 14 کے 14 معصوم ہدایت کا چراغ ہیں، مگر حسین کو کچھ ایسی خصوصیت ملی ہے کہ حضور، ورنہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولا علی ہدایت کا چراغ نہیں ہے؟ کیا امام حسن ہدایت کا چراغ نہیں ہے؟ کیا سید سجاد ہدایت کا چراغ نہیں ہے؟ سب ہدایت کے چراغ ہیں، مگر ان میں اللہ کے حکم سے جو پیغمبر بولتا ہے اور بغیر حکم خدا کے بولتا ہی نہیں ہے، وہ بتا رہا ہے کہ خصوصی طور پر جو تمہاری ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے وہ حسین کو، ہدایت کا ذریعہ بھی حسین ہے اور نجات کا ذریعہ بھی حسین ہے۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں، وسفینۃ النجاح، اور نجات کی کشتی ہیں۔ کہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی ذہن میں آ جاتی ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں۔ جو میں نے ابھی یہی حدیث جو پڑھی ہے، ایک لفظ کی طرف توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا، کہیں کوئی بات بہتر کی جا سکے تو اسے ہمیں ہمیشہ قبول کر لینا چاہیے۔ سفینۃ النجاح پڑھتا ہوں میں، اردو میں ہم لوگ نجات کہتے ہیں، عربی میں ایک تے ہوتی ہے جسے ہم بھی تے کہتے ہیں، اور ایک عربی میں گول والی تے ہوتی ہے، جب تک اس پر زیر زبر پیش لگا ہو اس سے تے کی آواز نکلتی ہے۔ قرآن تو ہم سب نے ہی پڑھا ہے، اتنا تو سمجھ جانا چاہیے۔ ایک تے وہ ہے جو الف ب تے کے بعد والی تے ہے، اور ایک تے ہوتی جو آخر میں لکھی ہوتی ہے، گول تے جس پر 2 نقطے، گول ہے کھلے منہ کی جس پر 2 نقطے بنے ہوتے ہیں۔ عربی میں ان دونوں کی آواز جب دونوں پر حرکت ہو، یعنی زبر یا زیر یا پیش لگا ہو تو ایک رہے گی، لیکن جب گول والی تے جو ہے یہ ساکن ہو جائے تو یہ تے نہیں پڑھی جائے گی، پھر ہے پڑھی جائے گی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم اکثر بے توجہی محسوس کرتے ہیں کہ جب نماز میں اذان دی جاتی ہے تو بہت سے لوگ حیا علی الصلاۃ کہتے ہیں، یا تو آپ حیا علی الصلاۃ کہیے، تے کو زیر دے دیجئے، ٹھیک ملا کے پڑھیے، اور یہ بھی دھیان رہے کہ اگر جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں تو حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی تلاوت کا تجوید کا قانون ہے کہ جب ملاؤ تو حرکت دو اور جب ٹھہرو تو سکون۔ اگر اللہ اکبر کہنا ہے تو اللہ اکبر نہیں کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ورنہ فاصلہ دے کے پڑھیں۔ اور اذان میں ہر فصل اذان کو الگ الگ فاصلہ دے کے پڑھنا مستحب ہے۔ اب یہ نہ بتائیے گا کہ فلاں ملک میں ایسا کیوں ہوتا، فلاں ملک میں ایسا کیا ہوتا ہے۔ ہم نہ کسی ملک کے پیرو ہیں، نہ کسی قوم کے پیرو ہیں، نہ کسی زبان کے پیرو ہیں، ہم پیرو اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ انہیں نے جو ہمیں بتایا ہے وہ ہم کریں گے، جو وہ کرتے تھے ہم وہ سب پتہ چلائیں گے، اور وہ کریں گے جو وہ کرتے تھے، اور جو انہوں نے بتایا وہ ہم کریں گے۔ اذان میں پہلے ہمارے برادران اہل سنت، ان کے ہاں شاید وقف کا حکم نہیں ہے کہ کلمات اذان یعنی جو اللہ اکبر 4 فصول اذان کہتے ہیں انہیں، فصل اذان 4 اللہ اکبر ہیں، 2 اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 آگے تک چلے جائیے اسی طرح جوڑتے ہوئے۔ تو مستحب ہے فقہ جعفری میں، فقہ اہل بیت میں کلمات اذان کو فاصلہ دے کے کہنا اور اذان کو ٹھہر کے کہنا۔ اقامت میں جتنا اذان ٹھہر کے اس کے مقابلے میں کم ٹھہرنا ہے،
لیکن اگر ہمیں ملائی کے پڑھنا ہے، اب یہ جو 4 بار تکبیر کہنے کے بجائے برادران سنت میں لہجہ تھا، اب ہمارے ملکوں میں بھی آ گیا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، غلط بھی نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن بہرحال زیادہ اچھا یہی ہے کہ ہم اذان کا لہجہ اس طرح تیار کریں کہ ہر فصل اذان کو الگ الگ ادا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مثلا میں لہجہ بنانے والوں میں نہیں ہوں، میں بے سورہ آدمی ہوں، یہ لہن کا کام ہے، جو اس فن کے لوگ ہیں وہ کریں، لیکن فصل اذان میں فاصلے ہونا چاہیے۔ خیر بات میں بات نکلی تو ایک کے بجائے 2 کہہ دی میں نے۔ فصل اذان میں فاصلے ہونا چاہیے، ایک مستحب ہے، واجب نہیں۔ دوسری بات، ملا کے کہنا ہے تو متحرک کر کے نہیں کہہ سکتے، حرکت دے کے نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیں، حرام حرام تو نہیں کہہ سکتا مگر درست نہیں۔ وصل بالسکون اور وقف بالحرکہ 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ساکن کر کے ملا دیں یا حرکت دے کے وقف کر دیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہیے، ٹھیک۔ بہت سے لوگ یہ غلطی تو آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں معافی بھی نہیں ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غلط، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ صحیح، بہتر، اچھا، اس لیے کہ سورہ حمد میں 7 آیتوں میں جہاں جیم اور لام اور میم اور نون زے جو بھی بنا ہو، لیکن نماز میں پڑھیں تو اس سورہ حمد کی ہر آیت کو الگ الگ پڑھنا مستحب ہے۔ 7 آیتیں ہیں تو 7 جگہ وقف کرنا مستحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک ایک سانس میں، مگر ٹھہر کے پڑھنا مستحب۔ اسی طرح سے قل هو اللہ کو بھی ٹھہر کے پڑھنا مستحب ہے۔ ہم لوگ جلد بازی میں پوری قل هو اللہ ایک سانس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد سب ہو گیا، نہیں، مکروہ ہے۔ یہاں بھی پھر سن لیا بھائی، چلی آ رہی ہے تو سنے جائیے، چاہے صلوات بھیجیے چاہے نہ بھیجیے۔ اگر ہمیں ملا کے قل هو اللہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الگ الگ پڑھیں، ملا کے پڑھنا ہے تو پھر تنوین ظاہر کرنا پڑے گی۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، احدن احدن اللہ سے ملائیں گے تو نون تنوین پہ زیر لگے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ صحیح ہے، ورنہ ملا کے نہ پڑھیے۔ خیر پڑھ لیے باطل نہیں ہوگا، لیکن آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد بھی فقہا میں سب کے فتاویٰ پر نگاہ رکھنا بڑا مشکل ہو گیا اس بڑھاپے میرے لیے، یاد نہیں رہ جاتا، لیکن آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم تھا کہ یہ الرحمن الرحیم وصل سکون کے ساتھ وصل کرو تو درست نہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اکثر غلطی کرتے ہم، جلدی کرنا ہے تو پھر اس طرح پڑھیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رحیمی مالک یوم الدین۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور حسین کشتی نجات ہیں۔ اب جو بزرگوں سے سنتا آیا ہوں وہ بھی تھوڑا تھوڑا سنتے رہیے۔ سمندر میں طوفان، دریا میں طوفان، ہم طوفان میں پھنسے، سامنے کشتی، ہم اس سے دور کھڑے تعریف کر رہے ہیں بڑی مضبوط کشتی ہے، بڑی اچھی کشتی ہے، بہت خوبصورت کشتی ہے، بڑی شاندار کشتی ہے، تو دور کھڑے ہو کے تعریفیں کرنے سے بچیں گے یا اس کشتی میں سوار ہونے سے؟ کھڑے ہو کے تعریفیں کریں گے، کشتی بہے گی ہم کھڑے ہیں، کشتی رکے گی ہم بہہ رہے ہیں، کشتی دائیں مڑی ہم بائیں مڑے، سوار ہوں گے تو جب کشتی چلے گی ہم بھی چلیں گے، کشتی رکے گی ہم بھی رکیں گے، کشتی مڑے گی ہم بھی مڑیں گے، کشتی سیدھی ہو چلے گی ہم سیدھے چلیں گے، کشتی پیچھے جائے گی ہم پیچھے جائیں گے۔ تو پھر سفینۃ النجات ہیں اگر حسین، اور حسین کو پھر میں کہوں گا عجیب عظمت پروردگار نے سید الشہداء کو عطا فرمائی ہے، ورنہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث جو معتبر ترین احادیث میں ہے اس میں فرمایا ہے مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح
من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا وہوا۔ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کیسی ہے؟ جیسے نوح کی کشتی کی مثال۔ مثال کا لفظ آ کے بتا رہا ہے کہ یہ اور ہے، نوح کی کشتی اور ہے، مگر ان میں جو شباہت ہے وہ کیا ہے؟ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، کی مثال کی طرح ہے۔ نوح کی کشتی کی خصوصیت کیا تھی؟ من رکبہا، جو اس پہ سوار ہو گیا نجا، اس نے نجات بھی پائی، نجات پائی۔ اور نجات کے الٹے دو لفظ ہیں، ومن تخلف عنہا، جو اس سے چوک گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا۔ توجہ دیں، عربی کی بلاغتوں سے نتائج نکلتے ہیں۔ میں کشتی میں جان بوجھ کے سوار نہ ہوں تو بھی ڈوبوں گا، اور میں کشتی میں بے توجہی میں، لاپرواہی میں سوار نہ ہوں تو بھی ڈوبوں گا۔ مگر جب جان بوجھ کے سوار نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا؟ غرقا وہوا، جو اس سے پیچھے رہ جائے گا، چاہے جان بوجھ کے رہ جائے چاہے بے توجہی میں رہ جائے، ڈوبے گا بھی، گمراہ بھی ہو جائے گا۔ دو چیزیں ہیں، آدمی ڈوب کے بھی سرشی نجات پہنچ جائے نہیں، ڈوبے گا اور گمراہ ہوگا۔ لہذا اہل بیت کے ساتھ رہے، اہل بیت کی سیرت کو اپنایا، ان کے چلن پہ چلے، ان کے نقش قدم پہ چومتے ہوئے آگے بڑھتے رہے تو نجات کی امید نہیں، انشاءاللہ اطمینان حاصل ہوتا ہے، قول پیغمبر ہے۔ لیکن اگر بے پرواہی سے، لاپرواہی سے، بے توجہی سے، جان بوجھ کے سرکشی میں، نہ پہچاننے کسی بھی نتیجے میں اہل بیت کی سیرت پہ عمل نہ کیا، خالی دور کھڑے تعریفیں کرتے رہے، تو نہ کشتی کو دور کھڑے ہو کے تعریف کرنے سے بچاتی ہے، نہ اہل بیت کس صرف تعریف ہمیں بچا سکے گی۔ ہمیں انہیں سیرت کو بھی اپنانا ہوگا اور ان کی طرز زندگی کو بھی اپنانا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پروردگار عالم نے سارے اہل بیت کو کشتی نوح سے مثال دی، سارے اہل بیت 14 کے 14 معصومین علیہ السلام سب کشتی نوح کی طرح، اور یہ الگ الگ نہیں ہیں، مسلو اہل بیتی، مگر ان 14 میں عظمت حسین عجیب ہے۔ نجات محبان حسین کے لیے، نجات شیعان حسین کے لیے، نجات عزاداران حسین کے لیے ادب مجدہ ہے کہ ہیں تو 14 کے 14، مگر اگر خصوصیت سے ان میں کسی کا تذکرہ کیا حسین کا تو وہ تذکرہ بس حسین کا ہے۔ حسین نجات کی کشتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ دوسرا جملہ جو روز دہراتا ہوں اور جس سے تسلسل گفتگو کا برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسرا جملہ ہے کہ پروردگار عالم کا یہ دوسرا اہتمام ہے کہ حسین کے امام ہیں، امام کا کام ہی ہدایت دینا، امام کا کام ہی پیغام پہنچانا، امام کا کام ہی گمراہی سے بچانا، امام کا کام ہی بہکتے کو سنبھالنا ہے، امام کا کام ہی بے خبر کو باخبر کرنا ہے۔ وہ سب کر رہے ہیں، حسین بھی کریں گے، لیکن جو جوش، جو جذبہ، جو گرمی، جو انرجی، جو طاقت، جو پاور حسین کی شہادت کو اللہ نے دیا ہے، وہ جذبہ، وہ طاقت، وہ پاور کہیں اور نہیں دکھائی دیتا، نہیں ہے۔ میں سنبھل کے سوچ کے بولا ہوں، ہو سکتا ہے کسی ذہن میں الجھن پیدا ہو کہ حسین کو یہ تو آپ بڑھائے دے رہے ہیں۔ نہیں، میں بڑھائے نہیں دے رہا ہوں۔ دیکھیے جو کچھ چیزیں ہیں، فضائل اور کمالات جو سارے معصومین میں مشترک ہیں، مثلا عصمت، انبیاء و مرسلین سے لے کے ائمہ طاہرین تک، اور جناب مریم اور جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک، سب میں مشترک ہے، مگر عصمت کے مراتب میں فرق ہے۔ علم الہی، پروردگار سے ملا ہوا علم مشترک ہے،
مگر علم کے حدود میں فرق ہے۔ اس کے بعد سارے سب کو ملے ہوں ایسا بھی نہیں۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے آگے بنایا ہے، فضیلت دی ہے۔ یہ اس کے بعد بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل، اور اس سے پہلے بھی جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، دوسرے انبیاء و مرسلین، ان کو جو کچھ مشترک کمالات و فضائل ملے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ کی مشیت کے تقاضوں کے تحت کچھ ایسی خصوصی فضیلتیں، کمال، شرف، عظمت، ہدایت کے پہلو عطا ہوئے ہیں جو دوسرے کو نہیں ملے۔ توجہ دیجیے گا پوری طرح، کسی کو کسی پر بڑھانے کی بات نہیں ہے، جو ایک اس کو ان کو ملے ان کو نہیں ملے، انہیں خصائص کہا جاتا ہے، خصوصیتیں۔ ہمارے علماء نے خصائص النبی، خصائص حسینی، خصائص علوی، خصائص ائمہ، تمام انبیاء ائمہ علیہم السلام، ان کے خصائص کو، خصوصیتوں کو جو ان کی ذات سے مخصوص ہیں، جمع کیا ہے آیات و روایات، بالخصوص روایات کے سہارے۔ سید الشہداء کے خصوصیات میں جیسے بھی میں نے بتایا کہ سب چراغ، سب ہدایت کا ذریعہ، سب نور ہیں، سب نور ہدایت ہیں، مگر ان کے لیے کلمہ استعمال ہوا مصباح الہدیٰ، ان کے لیے کلمہ الگ سے استعمال ہوا سفینۃ النجات، اور انہی کے لیے پھر شہادتیں اور بھی ہیں، بلاؤں میں ڈوبی ہوئی شہادتیں بھی ہیں، مصیبتوں کی شہادتیں ہیں، مگر جو عظمت اللہ نے یا جو خصوصیت اللہ نے شہادت حسینی کو دی کہ یہ طاقت ہے، پاور ہے، انرجی ہے، تو خصائص میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ شہادت حسینی کو اللہ نے خصوصی کرم عطا کیا۔ بات آ گئی ہے تو خصائص حسینی، آپ مجلس میں آتے ہیں، مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، ہم آپ زیارت کرنے جاتے ہیں، آئیے دیکھ لیں کہ سید الشہداء کو اللہ نے جن خصوصیتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے جو روایت میرے پیش نظر ہے اس میں 4 خصوصیتوں کا تذکرہ ہے۔ آپ اور ہم، توجہ فرمائیے گا، ہم اور آپ دنیا کا کوئی بھی کام کریں، اچھا ہو یا اللہ محفوظ رکھے کوئی گناہ ہو، کوئی برا کام، اس میں ہماری زندگی کا وقت لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لگتا ہے۔ کوئی بھی کام بغیر وقت لگائے نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھنے آئیے گا، آپ کا وقت لگے گا، آپ حج کرنے جائیے گا، آپ کا وقت لگے گا، آپ مجلس میں آئے ہیں، آپ کا وقت لگ رہا ہے، تو ہماری زندگی کا وقت لگ رہا ہے۔ اور یہ وقت کہاں سے لگ رہا ہے؟ جو زندگی ہم لے کے آئے اسی میں سے جا رہا۔ اگر میں 70 سال لے کے آیا ہوں تو میرے اسی 70 سال میں سے یہ وقت جا رہا جو میں 1 گھنٹہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور آپ کا بھی 1 گھنٹہ جا رہا۔ اور یہیں سے اگر تھوڑا سا حساب لگا لے کوئی کہ آپ کا تو 1 گھنٹہ جا رہا ہے، لیکن میں جو یہاں بیٹھا ہوں 1 گھنٹہ، تو یہ ایک نہ جانے کتنے لوگوں کے 1 گھنٹے میرے حساب میں آ رہے ہیں۔ اگر ممبر پر آنے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ کتنے گھنٹے لوگوں کے میرے ہاتھ میں آ گئے ہیں اور اب اس کا حساب مجھے دینا ہے۔ آنے والا تو نیک نیتی سے آیا تھا کہ چلیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا، معرفت ملے گی، علم ملے گا، ایمان ملے گا، تقوی ملے گا، جنت ملے گی، جزا ملے گی، ثواب ملے گا، آخرت ملے گی۔ وہ جو پانے آیا ہے انشاءاللہ کچھ نہ دے سکا خطیب، تب بھی پروردگار جزا تو دینے والا ہے بے حساب، مگر میری ڈیوٹی تو بن گئی کہ جب اتنے
اتنی زندگیوں کے اتنے گھنٹے میرے ہاتھوں میں ہیں تو میں ان کی قیمت کو پہچانوں اور اپنی پوری طاقت و صلاحیت کو لگا کے آپ جب آئے ہیں فرش اعضاء پہ تو جو منبر کہتا ہے وہ میں آپ تک پہنچانے کے لیے اپنی پوری طاقت کو صرف کروں، اللہ کو پہنچانے کے لیے، نبی کو پہنچانے کے لیے، علی کو پہچانوانے کے لیے، ائمہ کو پہچانوانے کے لیے، آنے والوں کو کچھ علم دینے کے لیے، معرفت دینے کے لیے، ایمان بڑھانے کے لیے، تقوی بڑھانے کے لیے، فضیلتوں کے تذکرے سن کے جوش و جذبہ بڑھانے کے لیے کچھ تو ہو جو میں دے سکوں اور کچھ تو ہو جو لے کے جا سکے۔ اگر میں ممبر پہ صرف اس لیے آیا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ خوش ہو جائیں، وہ بھی خوش ہو جائیں، میں بھی خوش ہو جاؤں، تو نہ میری خوشی مجھے نجات دلانے والی ہے، نہ آپ کی خوشی مجھے نجات دلانے والی ہے، نہ میری خوشی آپ کو نجات دلانے والی ہے۔ ہم آئے تو اس کی خوشی کے لیے آئے، بیٹھے ممبر پہ تو اس کی رضا کے لیے بیٹھے، مجلس میں بیٹھے تو اس کی رضا کے لیے بیٹھے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا ہم آپ مجلس میں آئے تو ہمارا وقت 1 گھنٹہ لگا، 1 گھنٹہ جو مجلس میں بیٹھ کے لگا، جو آنے میں لگا، جو جانے میں لگا، کسی کے ایک مجلس میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ کوئی ممرا سے آ رہا ہے، کوئی اور دور سے آ رہا ہے، میں زیادہ واقف کار تو تھا، بھول گیا ہوں، پہچانتا تو بمبئی، گھنٹوں آنے جانے کے لگ رہے ہیں، وہ بھی اس حساب میں جوڑ رہے ہیں۔ تو زندگی سے گھٹ گئے کہ نہیں گھٹ گئے؟ وہ زندگی سے گھٹ گئے، مگر حسین کی عظمت سنیے۔ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ جب کوئی زیارت حسین کے لیے نکلتا ہے، یہ خصوصیت صرف سید الشہداء کے لیے، جب کوئی زیارت قبر حسین کے لیے نکلتا ہے، جب کوئی زیارت کربلا کے لیے نکلتا ہے، جب کوئی زیارت روضہ حسین کے لیے نکلتا ہے، تو اس کی زندگی میں جتنا وقت اس زیارت میں صرف ہوتا ہے، جتنے دن، جتنا مہینے، جتنا اس کا وقت اس زیارت میں صرف ہوتا ہے، وہ اللہ اس کے زندگی سے الگ نہیں کرتا، اسے اتنا وقت الگ سے عنایت کرتا ہے۔ یہ خصوصیت مجھے سوائے سید الشہداء کے اور کہیں اب تک تو دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ دوسری خصوصیت سن لے، فرمایا کہ حسین شہید ہوئے، ان کا خون کربلا میں گرا، ان کی قبر کربلا میں بنی، ان کی قبر جہاں دفن ہوئی، جہاں دفن ہوئے وہ قبر تربت حسین، تربت مٹی کہتے ہیں خاک کو، تربت حسین کہلاتی ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کیا ہے ان میں سے ایک مٹی کھانا ہے۔ مٹی چاہے مٹی کی شکل میں ہو، چاہے ریت کی شکل میں ہو، چاہے چونے کی شکل میں ہو، چاہے پتھر اور کنکر کی شکل میں ہو، حرام ہے۔ مٹی کھانا جائز نہیں ہے، کسی جگہ کی مٹی کھانا جائز نہیں۔ یہ بھی خصائص حسینی میں ہے، خصائص حسینی میں ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے کسی بھی خاک جس میں پیغمبر جہاں دفن ہے وہ کچھ عظمت کی کم جگہ ہے، حضرت زہرا جہاں دفن ہے وہ کوئی عظمت کی کم جگہ ہے، مگر اللہ نے خصوصیت صرف سید الشہداء کو عطا فرمائی ہے کہ جہاں جس میں نازنین حسین دفن ہے وہ خاک تمہارے لیے شفا بنا دی گئی، اور کسی خاک میں اور مٹی میں اللہ نے عظمت نہیں رکھی ہے، نہ قبر مصطفیٰ میں، نہ قبر حضرت زہرا میں، نہ قبر امیر المومنین میں، کہیں بھی یہ خصوصیت نہیں ہے۔ یہ خصوصیت صرف حسین کی ہے کہ جہاں وہ دفن ہو جائیں وہاں شفا ہے۔ بات آئی ہے تو یہیں پہ ایک بات اور کہہ دوں، کبھی کبھی ہمارے کچھ بھائیوں کو تعجب ہوتا ہے اس میں شفا، اس مٹی میں شفا کیسے؟ میں اپنے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سیرت و روایات محمد و آل محمد علیہ السلام میں پیغمبر ان کا آل کا نام لیا ہے، جو طریقے بتائے گئے ہیں، مومن کی زندگی میں جو مشکلات جن سے ہمیں گزرنا، ان میں سے ایک مشکل وقت ہے انسانی زندگی میں اور مومن کے لیے بھی، ان میں سے ایک مشکل وقت ہے دم نکلنے کا وقت۔ اور اگر دعاؤں میں دیکھا جائے تو نماز شب کے، نماز وتر کے بعد کی دعاؤں میں ایک دعا اناجی کا یا موجود فی کل مکان لعلک تسمع ندائی، اے وہ کہ جو رات کے سناٹے میں نماز وتر کے بعد آدمی دعا کرتا ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، موجود سے اس سے سرگوشیاں کر رہا ہوں، کرم پروردگار ہے ہم آپ
کسی کے سامنے آتے ہیں عظمت تو کپ کپاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے بات کرتے ہیں، کسی کے سامنے مؤدب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کے سامنے کھڑے ہو کے بول لیتے ہیں، بیٹھ کے بول لیتے ہیں، لیٹے لیٹے بول لیتے ہیں۔ لیکن جب بہت بے تکلفی بڑھتی ہے تب آدمی کانوں میں باتیں کرتا ہے، جسے سرگوشی کہتے ہیں۔ سرگوشی بڑوں کے ساتھ نہیں ہوتی، سرگوشی جن کی عظمت دلوں میں بیٹھی ہو اس سے آدمی خرگوشی کی ہمت نہیں کرتا۔ سرگوشی کی جاتی ہے اس سے جس سے بے تکلف انسان، وہ کریم کتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے مناجی کا یا رب، دعا کرو اے میرے پروردگار، مناجات کر رہا ہوں، سرگوشی کر رہا ہوں، چپکے چپکے بات لا ہوں، بس تو سنے اور کوئی نہ سنے۔ کیا ہے وہ؟ طولانی دعا ہے، اسی میں ہے کہ لو لم یکن الموت لکفا کیفا وما بعد الموت اعظم وادھا۔ پروردگار اگر صرف موت ہوتی تو میرے لیے وہی بہت بڑی بلا اور مصیبت تھی اور میرے سدھرنے کے لیے کافی تھی، اور میری پریشانیاں موت ہی بڑی پریشانی تھی، مگر کیفا، مگر مالک میں تو بالکل بے کس ہوں، کیفا وما بعد الموت اعظم وادھا، موت کے بعد کے مرحلے اور بڑے ہیں اور دہشتناک ہیں اور پریشان کن ہیں۔ تو موت جن پریشانیوں کا سلسلہ حیات دنیا ختم ہونا شروع ہوتا ہے، جن پریشانیوں کو بدلا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک موت ہے۔ موت دشوار ہوتی ہے، دشوار ہو، دم نکلنا دشوار ہو، تو ہم آپ اتنے آداب بچپن سے بزرگوں سے سیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ جب کسی کے احتضار کا وقت ہو جائے، دم نکلنے لگے، تو واجب کام یہ ہے کہ اسے قبلے کی طرف قبلہ رخ لٹا دیا جائے گا۔ یہاں مطلب وہ نہیں ہے جو قبر میں ہے، یہاں قبلہ رخ لٹا دیا جائے یعنی اس طرح لٹایا جائے کہ دونوں پیروں کے تلوے کعبے کی طرف ہوں۔ جب قبر میں جائیں گے تو قبلہ رخ کا مطلب یہ ہے کہ اب کروٹ لٹایا جائے گا، اس طرح کے پورے بدن کا اگلا پورا حصہ، صرف چہرہ نہیں، پورا حصہ بدن کا کروٹ لٹا کے قبلہ رخ، قبلے کی طرف۔ تو یہ تو واجب ہے قبلہ رخ لٹایا جائے، لیکن کسی کا دل، روایات ہیں دم نکلنے کے، مجلسوں ہم سنتے رہتے ہیں، مومن کی روح ایسے نکلے گی جیسے کہ کوئی وہ کیفیت جیسے پھول کی خوشبو سونگھ رہا ہو، اور وہ بلائیں بھی ہیں، اللہ ان سے ہم سب کو بچائے۔ معلوم نہیں ہمیں، ہم میں سے کون کس گناہ کا مجرم ہے جس سے کیا سزا ملنے والی ہے۔ ان میں سے ایک مصیبت وہ بھی ہے جو وقت موت کی ہے کہ روح نکلنے کی کیفیتوں میں وہ کیفیت بھی ہے کہ جیسے کسی جھاڑی پر، جو کانٹوں والی جھاڑی ہو، خاردار جھاڑی ہو، مثلا ہمارے یہاں گلاب کے پھولوں میں خاردار ہوتی ہے، اگر بڑی سی جھاڑی ہو اور اس پر کوئی کپڑا ڈال کے کھینچ آ جائے تو کیا کیفیت اس کپڑے کی ہوتی ہے، روح نکلنے کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ خیر میں اس موضوع پہ اس بات نہیں کرنا چاہتا۔ مشکل جب ہو روح نکلنے میں، عظمت حسینی کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں، چاہے مجھے تھوڑی دیر لگ گئی بات کہنے میں، عظمت حسینی، خصائص حسینیہ ملاحظہ فرمائیں۔ جب دم نکلنے گئے اور دشواری ہو تو ان دشواریوں کے آسان بنانے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے، مثلا وہاں سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ فصلت کی تلاوت کی جائے، کئی سوروں کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ جو آسان بنانے کے طریقے ہیں دم نکلنے کے، ان میں سے توجہ دیجیے گا یہاں سے، ایک طریقہ روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسے وہاں لے جا کے گھر میں لٹا دیا جائے جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ اگر ہم صرف اسی ایک چیز کا احساس کر لیں، اسی لیے مذہب نے نمازوں کی دو قسمیں کی ہیں، کچھ نمازیں جو واجبات ہیں انہیں مسجد میں ادا کرنے پہ تاکید ہے، لیکن جو نوافل ہیں ان کے لیے گھر میں پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ گھر میں ہم سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، عزا خانہ بنا لیتے ہیں۔ میں وہیں پہ جوڑنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارا عزا خانہ ہے، اور ہے الحمدللہ بہت گھروں میں الحمدللہ، وہیں پہ ہمارا ایک مصلی بھی ہو، ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ گھر میں ایک معین ہو، کوئی بھی جگہ جو ہمارے گھر میں سہولت کی جگہ ہو وہ ہم اپنے نماز پڑھنے کی جگہ معین کر لیں، یہاں پڑھ لی، وہاں پڑھ لی، وہاں پڑھ لی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں نقصان کیا ہے وہ سن لیں۔
روایت یہ کہتی ہے کہ جب آدمی کا دم مشکل سے نکل رہا ہو تو اس کی آسانی اس میں ہے کہ اسے لے جا کے وہاں لٹا دیا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، تو اس سے دم نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، اب پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جب وہ جگہ نہ میں معصوم ہوں، نہ میں شہید ہوا ہوں، میں جہاں نماز پڑھ رہا ہوں اس جگہ میں اتنا اثر پیدا ہو گیا کہ وہ میرے دم نکلنے کی دشواری کو آسان بنا دے، میری تکلیف کے لیے شفا بن جائے، تو وہ خاک کربلا جہاں حسین کا سر سجدے میں کٹا، جہاں خون حسین زمین میں جذب ہوا، اگر وہ خاک کھا کے شفا بن گئی ہے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ خصائص حسینیہ میں ایک روایت عرض کر رہا ہوں کہ کوئی حیرت نہیں ہے کہ اگر وہ سفینہ نجات خصوصیت سے انہیں کہا رسول نے، اگر کوئی حیرت نہیں ہے اگر انہیں مصباح الہدیٰ کہا ہے، کوئی حیرت نہیں ہے کہ اگر ان کی شہادت میں وہ حرارت رکھ دی کہ جو کبھی کم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو خصائص ہیں۔ ان خصائص میں سید الشہداء کی خصائص کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں۔ پہلی خصوصیت، ان کی زیارت میں جو وقت لگے گا وہ میری زندگی سے کم نہیں ہوگا۔ دوسری خصوصیت، ان کی تربت میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ہمارے مذہب میں قیاس نہیں ہے، آگے یہ بات تو کہی دوں، ہم کسی چیز کا متبرک ہونا الگ ہے، لیکن ہر متبرک چیز کا ہر طرح استعمال کیا جائے وہاں شریعت کو دیکھنا پڑے گا۔ شاید ابھی میری بات واضح نہیں ہوئی، قبر معصومین سب کے سب متبرک ہیں، حکم ہے جا کے ان کو بوسہ دو، ان کو چومو، ان سے ان کی زری سے بھی جا کے سینہ لگاؤ۔ خانہ کعبہ کے لیے حکم ہے، اپنا سینہ اپنا پیٹ چسپاں کر کے کہاں جو علی کا لیے بنا تھا دروازہ وہاں، پورے بدن کو خانہ کعبہ سے کہاں چسپاں کرو؟ جہاں سے علی نکلے تھے وہاں۔ اللہ نے جوڑا توحید سے، مگر توحید سے اس طرح جوڑا کہ ولایت سے بھی جڑ جاؤ۔ پورے بدن کو، خاص کر کے سینے اور پیٹ کو، پشتے خانہ کعبہ پر، وہیں جہاں شگاف ہے، رکنے، میں حافظ اتنا کمزور، شبہ ہونے لگتا ہے، رکن یمانی میرے خیال سے وہ ہے، مجھ سے غلطی ہو تو علماء خود صحیح کر لیں گے، اس کا نام رکن یمانی ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، جہاں خانہ کعبہ جو حجر اسود والا پچھلا حصہ ہے وہیں پہ شگاف ہے پورا، وہاں پہ چسپا کر کے دعا کرو، تو وہاں بھی متبرک ہے، وہ غلاف اس سے مس رہا ہے، وہ متبرک ہے۔ یہ سب متبرک ہے، لیکن ہر متبرک چیز کا کھا لینا یہ قانون شریعت دیکھنا ہوگا۔ یعنی صرف اور صرف تربت سید الشہداء مٹی کھانا جائز نہیں ہے، صرف اور صرف تربت سید الشہداء کا کھانا جائز ہے، اور وہ بھی کم ترین مقدار بتائی گئی ہے کہ چنے کی دال جو ہوتی ہے بس اتنی، اس اور ظاہر ہے کہ یہ تو دوا ہے تو اس کا ایک ذرہ بھی پہنچ جائے تو بہت ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، پہنچ جائے بس، لیکن زیادہ سے زیادہ اتنی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر چیز چاہے وہ متبرک ہو چکی ہے، مگر اگر کھانے والی نہیں ہے تو نہیں کھا سکتے۔ مٹی کہیں کی بھی ہو، صرف خاک قبر حسینی، تربت حسینی، کربلا بھی نہیں، پورے روزے کی قبر بھی نہیں، مسائل تو پڑھیں۔ تربت حسینی کی حدود فقہا روایت کے سہارے طے کی ہیں، جہاں تک میری یادداشت، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی تحقیق کے مطابق کہ قبر حسینی کے ارد گرد 3 میٹر تک کا فاصلہ تربت میں شمار کیا جائے گا۔ روایات کے سہارے ایسی چیزیں ہمارے فقہا ہم سے ہماری مدد کے طور پہ بتا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی مٹی کھانا جائز نہیں ہے۔
اب ہم کہیں کی بھی تبرک کے لیے لے آئیں، لے آنکھوں سے لگائیں، چومیں محبت میں، سروں پہ رکھیں، جو چاہے کریں، لیکن کھا نہیں سکتے۔ جب ہم راکھ کسی چیز کے نہیں کھا سکتے، نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے جو قانون بنایا ہے، تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے مذہب میں قیاس ہے ہی نہیں کہ یہاں ہے حکم تو یہاں بھی ہم لگا لیں، یہ متبرک ہے تو وہ بھی متبرک ہے، ٹھیک ہے، اس کا تبرک اپنی جگہ بالکل ثابت۔ اور بھائی ابھی آئی ہے بات میں بھی، تھوڑے سے لوگ تھے، اب آن لائن بھی جا رہا ہے، زیادہ لوگ سن لیں۔ جو ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ اپنایا جذابیت پیدا کرنے کا کہ کیسے لایا جائے، تو لانے کے لیے سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے کہ سب اللہ کے لیے آ جائیں، دین کے لیے آ جائیں، آخرت کے لیے آ جائیں، حسین کے لیے آ جائیں، علی کے لیے آ جائیں، فاطمہ کے لیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ جائیں۔ انسانی طبیعت میں ایک چیز ہے کہ کھلانے پہ بلاؤ تو آئے گا، جس کی طرف خود سرور کائنات نے ابتدائے تبلیغ میں طریقہ بتا دیا، پہلے کھلاؤ پھر بتاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے شاید وہیں سے یہ سلیقہ سیکھا اور مجالس میں نام حسین پر تقسیم شروع کی۔ اب اس کو مختلف جگہوں پہ مختلف لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقوں میں اسے مجلس کا حصہ بھی کہتے ہیں۔ حصہ لیا کہ نہیں لیا؟ تبرک تو بولتے ہی، ابھی میرے زبان سے بدیا گیا، تبرک کو حصہ کہتے ہیں، تبرک ہم سب کہتے ہیں۔ ادھر اسی کو کبھی نظر کبھی نیاز کہتے ہیں، نیاز تقسیم ہوگی، نظر مولا ہوگی، الگ الگ کلمات کی تعبیر ہے، سب کا اپنا اپنا پیغام ہے۔ لیکن لفظ تبرک جو آیا ہے، ہمارے بزرگوں کی بول چال، جو بول چال بنتی ہے اور جو زبان وجود میں آتی ہے اور جو الفاظ ڈھلتے ہیں اور جو اپنے معنی دیتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے پیغام ہوتا ہے۔ روٹی یا بٹی تبرک، نمک پارے بٹے تبرک، بسکٹ بٹے تبرک، لائی چنے بٹے تبرک، پانی بٹا تبرک، بریانی بٹی تبرک، سب تبرک ہے۔ تبرک کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کل مسلسل بات کی ہے، روٹ ورڈز ہوتے ہیں، اصل لفظ ہوتا ہے، اس سے الفاظ بنتے، ڈھانچے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں۔ تبرک کا روٹ ورڈ ہے برکہ، برکت، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں برکہ۔ اب برکت پیدا کرے، برکت آئے، ہم کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، یعنی برکت آپ کے ہاں آئے۔ ایک ڈھانچے بدلتے ہیں، وہ پورا میں ظاہر ہے یہ صرف علم صرف کہلاتا ہے، گرامر کا ایک پارٹ ہے عربی کا، وہ نہیں پڑھانے بیٹھا، لیکن بہرحال جیسے کلفہ تکلیف، ذمہ داری، اس سے تکلف یعنی زور زبردستی کر کے لادنا، کوشش کرنا اس کیفیت کو پیدا کرنے کی۔ اسی طرح سے برکہ سے تبرک کا لفظ جو بنا ہے، اللہ کرے کہ میں کہہ سکوں، برکہ سے تبرک کا لفظ بنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو ہمارے بزرگوں نے تجربوں کے بعد روٹی بٹی، لائی بٹی، چنے بٹے، بتاشے بٹے، بسکٹ بٹے، نان خطائی، جو بھی بٹا گھروں میں لائے، گھروں میں لائے تو انہیں تجربہ ہوا کہ یہ آتا ہے تو برکت آتی ہے، تو اس کا نام رکھ دیا تبرک۔ تو اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تجربے نے ہمارے بزرگوں کو بتایا کہ جو نام حسین پہ آئے، جو حسین کے ہاتھوں سے نہیں آیا ہے، کسی غلام حسین کے ہاتھوں سے، کسی حسین کے شیدائی کے ہاتھوں سے آیا ہے، نام حسین پہ آیا ہے، اس میں اتنی برکت ہے، تو پھر عزاداران حسین جو خود دست حسین سے ملا ہے، جو ید حسین سے ملا ہے، وہ دین ہے، اس دین کو اپنے گھروں میں لے کے آؤ، اس نماز کو لاؤ، اس روزے کو لاؤ، اس پیغام کو لاؤ، تو دیکھو تمہاری زندگیوں میں کتنی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ بات تبرک کی آئی تھی، ابھی مولانا جناب روح ظفر صاحب نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، حق گو انسان ہیں اور برجستہ متوجہ کرتے ہیں، برسوں سے یہاں ہیں، اور یہی نہیں پورے ہندوستان میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ الحمدللہ ہماری قوم اتنا بانٹتی ہے، اتنا بانٹتی ہے کہ جن کو ملتا ہے وہ سب اسے نہیں استعمال کر پاتے۔
انہوں نے 2-3 باتیں کہیں، ہم توجہ دیں۔ دیکھیے ہم بہت بے توجہی کر جاتے ہیں۔ ابھی انہوں نے جو بہت باریک بات کہی ہے، اکثر ہم میں سے اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں پلیٹ میں کھانا لے لیا، چھوڑ کے اٹھ گئے۔ تبذیر ہے یہ، اسے تبذیر کہتے ہیں، تبرکی کے نام پہ نہیں، کھانا اپنے گھر میں بھی کھا رہے ہیں ہم، بہت بڑے مالک، ہمارا مال بک رہا ہے، نہ تمہیں اجازت نہیں ہے، اتنا ہی نکالو جتنا کھا کے ختم کر سکو، پلیٹ میں نہیں چھوڑیں، یہ تبذیر ہے، حرام ہے سیدھے سیدھے۔ تہذیب کچھ ہے ہماری، کلچر کچھ بن گیا، اسلام کچھ ہے، بڑے فاصلے ہو گئے۔ ہم جب بچپن میں گویا بڑے کیے جا رہے تھے تو سلیقے سکھائے جاتے تھے، ان میں ایک سلیقہ یہ بھی تھا، جو کلچر لوگ ہیں ان کی پہچان تھی کہ چائے پئیں تو آخر میں 2 گھونٹ چھوڑ دیں، کھائیں تو 2 لقمے چھوڑ دیں۔ اور جو ہم دیسی دیہاتی لوگ آخری گھونٹ جب صاف کر دیتے تھے پیالی، انگلیوں سے چاٹ لیتے تھے پلیٹ، تو کہلاتے دیہاتی لوگ ہیں، یہ کلچر نہیں، ان کلچرڈ ہے۔ اب یہ کلچرڈ ان کلچرڈ جس کا جو چاہے کہے، مگر 1400 صدیوں پہلے جو ہمارا پیغمبر کلچر دے گیا ہے، وہ کلچر یہ دے گیا، پلیٹ بھی صاف کرو، انگلیاں بھی چاٹو، ضائع نہ ہونے پائے۔ پھوڑپن سے ہر جگہ روکا ہے، اس طرح نہ چاٹو کہ پوری دنیا سنے کہ انگلیاں چاٹی جا رہی ہیں، لیکن صفائی کرو۔ کتنی باریک ہے ہماری مذہب کی نگاہیں، گوشت کھا رہے ہو ہڈی والا۔ اب 2 جگہ ہو سکتی ہیں، ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں پھینکو گے تو مخلوق خدا کوئی نہیں ہے جو اس کی قدردانی کرے، ڈبے میں جائے گا کوڑے کے، اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، میونسپلٹی والے لے جائیں گے۔ ایک جگہ وہ ہے کہ باغ میں، کھیت میں، میدان میں کھا رہے ہو تو بڑی مخلوق خدا ہے، چیٹیوں سے لے کے پرندوں تک کتنی مخلوق خدا ہے۔ تو جہاں کوئی مخلوق خدا نہ ہو وہاں ہڈی صاف کر دو، جہاں کوئی مخلوق خدا ہو وہاں تھوڑا سا چھوڑ دو اس میں۔ یہ اتنی باریکی ہمارے پاس سکھائی گئی، ہمارا کلچر کہیں اور چلا گیا، اسلام ہمیں کہیں اور لے جانا چاہتا تھا۔ تو تبرکی کی بات نہیں ہے، نعمت خدا کوئی بھی میری ملکیت نہیں ہے، میرے پاس امانت ہے، اتنا تصرف جو تمہیں ضرورت ہے استعمال کرو، باقی ضائع کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پانی پیتے ہم لوگ، اکثر دیکھا ہم نے دسترخوانوں پہ آدھا بوتل پی اور چھوڑ کے چلے گئے، نہیں، اچھی بات کیا کہوں میں، یہی تبذیر ہے، یہی بربادی ہے، یہی فضول خرچی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص کر کے تبرک نام حسین پہ آیا ہے، اس کی قدر یہی ہے، لہذا اتنا ہی ہم لیں جتنا ہم استعمال کر سکیں، یا جہاں پہنچا سکیں وہاں پہنچا دیں، اپنے گھر میں لے جائیں، اڑوس پڑوس دیکھیں کون ہے، کسی کو لے جا کے پہنچا دیں۔ میں یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ دماغوں میں اٹھتا ہے کہ کیا نام حسین پر جو تبرک ملا ہے، کیا ہم اسے غیر فقہ اہل بیت کے ماننے والے کے علاوہ دے سکتے ہیں؟ غیر شیعہ کو صاف صاف کر دوں، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ فقہ میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے ایک دن شاید یہاں کے مجلس یا کہیں پڑھا ہے، میں پھر دوہرا دوں آج، کہ ہمارے ہاں تو نہ جانے کیسی کسی پابندیاں۔ دیکھیے ان کو لانا ہے، ذوالشیرہ شیرہ میں رسول اللہ نے کن کو کھلائے تھے؟ وہ صاحب ایمان نہیں تھے، ان کو لانا ہے، ان کو کھلانا ہے، کھلاؤ تو آئیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے تبرک رکھا ہی اسی لیے تو کھلاؤ۔ آپ کے پاس ہے، آپ اپنے پڑوسی کے لے جا دے دیجیے، بتائیے، پوچھے کیا کہو، میرے مولا حسین کے نام پہ بٹا ہے، اسے حسین سے جوڑو، تو کسی نام سے جوڑو۔ فقہی مسئلہ دماغ میں ہوتا ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز، بہت فتوے پوچھے گئے ہیں۔ قربانی کا گوشت جس کی معین ہے مصرف، وہاں پوچھا جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 مصرف ہیں، ایک اپنے لیے رکھو 1/3، 1/3 غریبوں کو دو، اور 1/3 سارے مسلمین کو دو۔ اس تقسیم میں غیر مسلم کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب اس کے لیے پوچھا جا گیا اور استفتاء میں جواب آیا کہ ہاں آپ دے سکتے ہیں، اس سے کوئی اس کی اہانت نہیں ہو جاتی اس کے پاس جانے سے۔ نام حسین پہ جا رہا، میں نے کہا تھا نام حسین نہیں، نام زہرا نہیں، دست زہرا سے جو روٹی گئی جس پہ سورہ دہر آیا، وہ روٹی کس کے ہاتھوں میں گئی تھی؟ ایک دن مسکین کے ہاتھ میں، ایک دن یتیم کے ہاتھ میں، ایک دن اسیر کے ہاتھ میں۔ مسکین مسلمان تھا مدینے کا، معلوم نہیں ہے کہ وہ مسکین اہل بیت سے وابستہ تھا کہ نہیں۔
یتیم مسلمان تھا مدینے کا، معلوم نہیں ہے کہ مدینے کا معلوم نہیں وہ یتیم مسلمان کا یتیم تھا یا کسی یہودی یا عیسائی کا یتیم تھا، اس لیے کہ وہاں وہ بھی رہتے تھے۔ اور اسیر، تو اسیر وہاں کون تھا؟ اس وقت جیل نہیں تھی، جیل میں چور اور ڈاکو نہیں رکھے جاتے تھے، وہاں اسیر صرف یہ ہوتا تھا جو دشمن اسلام لڑنے آیا ہے، کافر حربی ہے، مارنے آیا ہے، وہ گرفتار کیا جاتا تھا۔ دشمن دین کافر ہے وہ رکھا جاتا تھا مدینے میں، وہ آیا ہے مانگنے کے لیے۔ تو اگر دست زہرا کی پکائی روٹی کافر حربی کو دی جا سکتی ہے تو پھر نام زہرا، نام حسین پر پہنچاؤ جہاں تک پہنچا سکو۔ کہاں کون سا اثر ہو جائے، اس میں برکت ہے تو یہ اندر جا کے بھی کام کرے گا، اس میں محبت ہے تو ہاتھوں سے پہنچاؤ گے تو دلوں کو جوڑے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پہلی بات، اتنا لیں جتنا استعمال کر سکیں۔ ہمارے ہاں بہت سے بددماغ ہم میں بہت لوگ ہیں، باسی نہیں کھاتے، باسی نہیں کھاتے، پھر کیوں کہتے ہو کہ سوکھی ہوئی روٹی جو کی توڑ توڑ کے علی کھاتے تھے؟ وہ کیا تازی ہوتی تھی جو توڑ توڑ کے کھاتے تھے؟ پھر کیوں بتاتے ہو کہ ستو کی تھیلی پہ مہر لگی ہوئی ہے، عید کے دن کھا رہے ہیں؟ رسول کیا کیوں مہر لگا دی؟ کیا کوئی نکال لے گا؟ نہیں، کہا کوئی محبت میں اس میں گھی نہ ملا دے۔ تو ہم علی تو نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے۔ وہ بصرے میں، بات لمبی ہو گئی، وقت بھی ختم ہو گیا، جنگ جمل سے واپسی میں بصرے کے گورنر کے پاس گئے، پہلے اس کا بڑا گھر دیکھ کے وہیں نصیحت کر دی، جو مولا کا ساتھی، کوئی مروت نہیں، اتنا بڑا گھر بنایا ہے تو یہ کس طرح کس کام کا، اب اسے آخرت کے لیے استعمال کر، یہاں غریبوں کی مدد ہو، یہاں مہمان ٹھہرے۔ اس نے چھوٹے بھائی کی شکایت کی، علاء ابن زیاد دنیا دار چھوڑ چھاڑ کے ٹاٹ واٹ پہن کے سوکھی روٹی کھاتا ہے، گھر میں بیٹھا مجلس میں بیٹھا اللہ اللہ کرتا، بیوی بچوں سے کھانے پینے سے کوئی مطلب نہیں۔ بلوایا، اس کو سمجھانا شروع کیا، اس سے کہا تیرے پر شیطان غالب آ گیا ہے جو تو نے دھندا کر رکھا ہے یہ سب۔ وہ نہیں مان رہا، کہا آپ بھی تو کر رہے ہیں، آپ بھی تو یہ سب کرتے ہیں روکھی سوکھی۔ مولا نے کہا کہ تیرے پر شیطان غالب آ گیا ہے، میں امام ہوں، میں امام ہوں، جو اتنی میری امت میں لوگ جو کمزور ترین مزید زندگی اس کی ہوگی، تیرے لیے نہیں ہے، تیرے بس کی نہیں ہے۔ جملہ ہے وہ سب سے کہہ رہے تھے اس سے، لیکن سنیے، لیکن اعینونی بالتقوی، مگر میرے شیعو تم میرے جیسے تو نہیں بن پاؤ گے، لیکن تقوی کے ذریعے اپنے علی کی مدد کرو۔ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، جو کائنات کا مشکل کشا ہے، جسے ہماری مدد کرنا ہے، وہ کہہ رہا تمہیں ہماری مدد چاہیے تو تم تقوی کے ذریعے ہماری مدد کرو، تم تھوڑا تقوی والے بنو گے، باقی کمیاں میں پوری کر دوں گا۔ تو بعد میں بات نکلتی رہی، میں آپ سے کہتا چلا گیا، اس تبرک کو اتنا لیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور جو زیادہ لینا چاہتا ہے اسے ہٹائیں نہیں، اسے زیادہ دے دیں۔ ہمارے ہاں ایک اور مصیبت ہو گئی ہے، کوالٹیز بن گئی، یہ ڈی گریڈ، یہ سی گریڈ، یہ بی گریڈ، یہ اے گریڈ۔ اگر یہی گریڈ ہی بنانا ہے تو اے گریڈ اس کا ہونا چاہیے جو پہلے سے لائن لگائے کھڑا ہے، اور اس چکر میں لگا کھڑا ہے کہ کہیں تورق ختم نہ ہو جائے، پہلے اسے دیا جائے، زیادہ اسے دیا جائے، وہ ضرورت مند ہے۔ حسین کھڑے ہو خود بانٹنے کے لیے تو میرے جیسے بھرے پیٹ کو شاید نہ دیں، بھوکے کو، ضرورت مند کو، قدردان کو پہلے دیں گے۔ لہذا یہ وی آئی پیز کی ترتیب ہمارے درمیان سے الٹ جانا چاہیے۔ وی آئی پی وہ بن جائے جو ضرورت مند ہے، اتنا دیا جائے جتنا وہ چاہتا ہے، اور لینے والا اتنا لے جتنا وہ خود استعمال کرے یا کسی تک پہنچا سکے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ وقت ختم ہو گیا، زیادہ طولانی ہو گئی مجلس۔ میرے عزیزو، میں خصائص حسینیہ سنا رہا تھا، آگے کہنا تھا، باقی باتیں کل کہوں گا۔ حدیث جو سنا رہا تھا، دو باتیں سنائی۔ حسین کی تربت میں شفا ہے، حسین کی زیارت میں جو وقت لگے گا وہ وقت انسان کی زندگی سے نہیں نکالا جائے گا، الگ سے دیا جائے گا۔ تیسری صفت جو اس روایت میں ہے کہ حسین نے وہ قربانی دی، اپنے گود کے پالوں کو مقتل تک پہنچایا، جو جا سکتے تھے انہیں سجا کے بھیجا، جو نہیں لے جا سکتے تھے انہیں گود میں لے جا کے پہنچایا۔ تو پھر اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ امامت حسین کے نسل میں رکھ دی۔ بس آپ آ گئے کربلا، میں نے ابھی جملہ کہا، کربلا میں
سارے شہداء کے بیچ میں ایک مجاہد ہے جس کو وہ خصوصیت ملی ہے جو کسی کو نہیں ملی. ہر مجاہد اپنے پیروں میں جا کے لڑا مگر یہ ننھا مجاہد ابھی تو گھٹنیوں چلنے کی منزل میں آیا تھا. ہر مجاہد کے پاس تلوار تھی، نہیں تو نیزہ تھا، نہیں تو تیر کمان تھا، نہیں تو خالی ہاتھ میں پتھر تھے. مگر یہ مجاہد اتنا چھوٹا تھا کہ ننھے ننھے ہاتھوں سے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا. لہذا اس نے اپنے ہونٹوں کی کمان بنا کے سوکھی زبان کا تیر چلا کے جہاد کیا. اپنے پیروں پہ نہ گیا تو فرمائش کی، یاد دلایا بابا ابھی میں باقی ہوں، مجھے تو پہنچا دو. مدینے سے حسین کا قافلہ نکل رہا ہے، بیویاں سوار ہو چکی ہیں، چاروں طرف پہرے میں سفر شروع ہو چکا ہے. مگر حسین کی ایک بیٹی بیمار ہے اور اتنی بیمار کہ سفر کے لائق نہیں. فاطمہ نام ہے حسین کی ہر بیٹی کا. یہ بڑی فاطمہ ہے کہ چھوٹی فاطمہ ہے؟ بظاہر یہ بڑی فاطمہ ہے، فاطمہ کبریٰ، چاہے انہیں فاطمہ صغریٰ کے نام سے بھی یاد کر لے. یہ فاطمہ بیمار ہے. چھوٹی فاطمہ سکینہ ہے جو کربلا آئی ہے. یہ فاطمہ بیمار ہے، ساتھ جانے کے لائق نہیں، سفر کی طاقت نہیں بدن میں. رخصت ہو کے قافلہ چل پڑا. ایک بار قافلہ آواز دی کہ روکو روکو روکو. کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا حسین کی بیٹی بے چین ہو کے پھر نکل آئی ہے ملنے کے لیے. قافلہ رکا، ہماریاں سواری بیٹھی، ہماریوں سے بھی وہی نکلی، ایک ایک سے فاطمہ رخصت ہونا شروع ہوئی. پہنچ گئی رباب کے پاس. چند دنوں کا بھیا اماں کی گود میں. کہا ایک بار پیار کر لوں، لیکن گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، چمٹایا، بوسا دیا، کلیجے سے لگایا، کھڑی رہی. رباب نے کہا بیٹا اب دیر ہو رہی ہے، رخصت کرو. کہا اماں میں دے دوں گی اگر اصغر آپ کے پاس چلے جائے تو چلے جائیے. ماں نے گود پھیلائی، آجا میرے بچے، دیر ہو رہی ہے چلے. اصغر بہن کے کلیجے سے لپٹے. زینب آئی، ننھی بہن آئی، سکینہ آئی، آ میرے ساتھ میرے بھیا، میں تجھے لے چلوں گود میں. آپا کی گود سے نہیں، راضی نہیں. دیر ہوئی، حسین آئے. کیا ہوا؟ کہا اصغر فاطمہ کی گود میں ہے، سینے سے لگے ہیں، کسی کی گود میں آنے پہ تیار نہیں ہے. حسین آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے. آجا میرے لال، میری گود میں آجا. نہ جانے اصغر نے بہن کے سینے سے لگ کے دل کی دھڑکن میں کیا تکلیف محسوس کی کہ بہن کا سینہ چھوڑنے میں تیار نہیں. حسین نے آگوش پھیلائی، آجا میرے لال آجا. بچہ اب بھی بہن کی گود سے باپ کی گود میں نہیں آتا. ایک مرتبہ جھکے حسین، کانوں میں کوئی جملہ کہا، ہمک کے اصغر حسین کی گود میں آ گئے. کیا کہا تھا؟ عصر عاشور پتا چلا جب میدان میں جا کے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، خیموں میں کوہرام بچا. واپس آئے بھی حسین زندہ، اتنی بے چینی کیوں؟ کہا اصغر چوتھا دن ہے، سو رہا ہے، غش میں پڑا ہے. ارے تڑپ کے جھولے سے گرایا، تڑپ کے جھولے سے گرایا، اب کسی گود میں چین نہیں لیتا. حسین سمجھ گئے ارے مدینے کا وعدہ پورا کرنا ہے. حسین نے کہا ٹھیک ہے میرے لال، نہ چلو کربلا، مگر جب اکیلا حسین ہوگا، کوئی نہ ہوگا تو کون حسین کی بات کو پرواہ کرے گا؟ اصغر ہمک کے آ گئے گود میں، گلے پہ تیر کھا کے بابا تمہاری مدد کریں گے. تڑپ کے کہہ رہے بابا مقتل میں لے چلو. حسین مقتل میں لائے، گود میں 3 پھلوں کے تیر سے. ارے روایت کے جملے سنیں گے، من الاذن
تلوار سے نہیں، تیر سے بچہ ایسے ذبح ہوا، ہاں کانوں سے کانوں تک، حسین لے کے مقتل میں آئے، ماں کھڑی ہے، میرے لال کیا تیرے جیسے کم سن میں یوں بے دردی سے ذبح ہو جاتے؟